بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر لو۔ کھول کے دیکھ، چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ بوڑھا ہو یا جوان سب پر نماز فرض ہے، بچے کو 10 سال سے سختی سے لاؤ نماز میں۔ دوستو برخوردارو، اللہ کے آگے گردنیں جھکانے کا وقت، معافی مانگنے کا وقت، اللہ سے رحمتیں، برکتیں، چین اور سکون حاصل کرنے کا وقت۔ تو اٹھو، اٹھ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب نماز ادا کر لیں تو پھر اللہ کے ناموں کا ورد کیا کر، یا اول، یا اولو، یا اول، یا آخر ہو۔ جب اللہ کے ناموں کا ورد کرو گے، اللہ کی مہربانی سے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، یا اول، یا آخر ہو۔ جب اللہ کے نام کا ورد کر جہاں بھی جاؤ گے عزت پاؤ گے، گھر میں بھی صلح ہوگی، اور جب دوسری جگہ بھی جاؤ گے مقام پاؤ گے۔ تو اللہ کے آگے جھک جانا، اسی میں ہماری زندگی کی آسانیاں اسی میں ہے۔ اگر مشکلات کا حل ہے تو گردنیں جھکانے سے ہی ہے۔ اگر گردنیں اکڑی رہیں، گردن میں سریا پڑا رہے ساری عمر، تو پھر وہ آدمی جو کچھ بھی ہو کہتا ہوں زیرو ہے۔ اگر چین اور سکون والی زندگی گزارنی ہے، چند روزہ زندگی یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، تو پھر نماز، نماز، نماز کسی حالت میں کوئی معافی ہے اس میں، لیکن ہم کتنی سستی کرتے ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ تو اٹھو، آپس میں محبتیں بھی پیدا کر لو اور اللہ کے آگے جھکنے والے بھی بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ 3 دن سے زیادہ، 4 دن جب ناراضگی ہو جائے تو گناہ شروع ہو جاتا ہے، 3 دن کی معافی ہے۔ تو ہم نے مرنا اور جینا ختم کر دیا ہوا ہے، یہ بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ قطع تعلق، قطع رحمی، اس سے بچو۔ اگر آپ کو سکون والی زندگی میں گزارنا ہے، سکون حاصل کرنا ہے، صحت مند زندگی گزارنی ہے، تو یہ حسد اور کینے اور بغضوں سے بچ کر لڑائی جھگڑے سے بچو۔ ہم سارا دن لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنی اصلاح کرو، اپنی باتیں کرو، لوگوں کی باتوں کو چھوڑو۔ کوئی دولت کے نشے میں ہے، کوئی جوانی کے نشے میں ہے، کوئی اپنی طاقت کے نشے میں ہے، کوئی افسری کے نشے میں ہے، اپنی زندگی سٹیٹسوں میں تبدیل کر لی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، عمرائے دولت کے نشے میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ یہ زندگی کا جو معیار بنا لیے ہوئے ہیں نا، ان سے باہر نکلو۔ معاشرہ تب سکون والا ہوگا، تب آپ کی عزت ہوگی دنیا میں۔ آپ نے اپنے آپ کو سٹیٹس والے معاشرے میں ڈال لیا ہوا ہے،
اس لیے اسرائیل کی مذمت کوئی کر رہا ہے، امریکہ کے چنگل سے نکل کر، تو مسلمان کی حیثیت کو دیکھو اور اکٹھے ہو جاؤ، مسلمان بنو۔ ہم یہ مسلمانی غیرت ہے کہ فلسطین والے کیا ہم ان کو سمجھتے ہیں، کیا ہماری دولت، کیا ہے ہمارے عمرا، کیا کرنی ہے یہ دولت، کیا کرنا ہے یہ ایٹم؟ اگر آپ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے کچھ کرنے سے پیچھے ہیں، اتنی کمزوری، 1.5-2 ارب مسلمان ہو کر تو 85 لاکھ ان کی اقتصادی حالت دیکھیں نا، وہ سب سے آگے چلے گئے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان اپنی دولت کے نشے میں چور ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں چند لاکھوں کی وجہ سے۔ تو چھوڑو، ایسی سوچ کو چھوڑو، اکٹھے ہو جاؤ، اپنی طاقت کا اظہار کرو، زبان سے ہی کم از کم کر دو، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ ہی کر دو، مسلمانیت جگاؤ، مسلمان حکمرانوں اپنی مسلمانیت جگاؤ، وگرنہ تباہی ہے یہ اس چند روزہ زندگی میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ یہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن آپ نے جہاد کیا کرنا ہے؟ آپ تو ذلیل و خوار ہونے کے لیے درپے ہیں، آپ تو ذلت کی پسپائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ غزہ میں جتنا ظلم اور بربریت اس نے اٹھائی ہوئی ہے 85 لاکھ نے، تو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو اٹھو، فلسطین والوں کے لیے کچھ کرو، رونا آتا ہے ان کے لیے، لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ سب کو کہتا ہوں ان کی سب چیزوں کا بائیکاٹ کر دو، ان کی سب چیزوں کا بائیکاٹ کر دو۔ چلو اٹھ کر دوستو دعا کرو ان کے لیے، تو آپس میں بھی صلح رکھو اور پورے انسانیت میں مسلمانیت جگاؤ۔ یہ انسانیت ہے ان کی، امریکہ والے کے بھی کہتے ہیں ہم تو جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ جانوروں سے محبت کرنے والا معاشرہ جی، مسلمانوں کو لاشیں ملبوں کے نیچے پڑی ہوئی ہیں اور یہ جانوروں کو ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، یہ ہے ان کی انسانیت۔ اٹھو مسلمانوں، کم از کم فلسطین والوں کے لیے دعا کر لو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔